من كنت مولا من كنت مولا فهذا علی مولا. فرمان ہے امام المتقین ازلی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال الرسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کل ایک میسج جو ویڈیو کی شکل میں بہت زیادہ وائرل ہوا، اور وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ میسج کہ جس میں انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ مولا سے مراد یہاں اس حدیث کے اندر دوست یا کوئی اور معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد جو ہے وہ سردار ہے، وہ آقا ہے، اور اولا بالتصرف یعنی مراد ہے. جیسے کہ قرآن نے بھی کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ اللہ نے نبی کو تمام مومنوں کے اوپر ان کی جان سے بھی زیادہ رسول اسلام کو حق عطا کیا ہے کہ ان کی ذات میں، اس کا معنی یہ ہے، اور ذات سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، اس میں زیادہ حق رکھتے ہیں رسول اسلام. جو حکم دے ان کی اتباع ہوگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت ہوگی. اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کو اولویت ہے، ان کو حاکمیت عطا کی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی دی ہوئی نعمت اور خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، خدا کا دیا ہوا تصرف ہے. لہذا یہ جو حاکمیت ہے، یہ جو سرداری ہے، یہ جس طرح رسول اسلام کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے غدیر کے مقام پہ فرمایا، جو آخری خطبہ حجت الوداع کے بعد اور حج کو ادا کرنے کے بعد جب غدیر کے مقام پہ پہنچے، سارے حاجیوں کو جمع کیا، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، 3 دن وہاں پڑاؤ کیا اس صحرا کے اندر. وہاں پانی کے وسائل بھی کم تھے، گرمی بھی تھی، لیکن علی علیہ السلام کی بیعت لی، اور السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے تمام صحابہ نے علی علیہ السلام کی بیعت کی اللہ کے رسول کے حکم سے. تو بہت سارے قرائن ہیں اس واقعے میں جو شیخ امینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر کے اندر سنی شیعہ کتابوں سے تواتر کے ساتھ اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے، سارے واقعے کو بھی نقل کیا ہے. اور یہاں مولا سے مراد اولا بالتصرف اور حاکم ہے. ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ خود خطبہ غدیر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے الست اولا من انفسکم، تمام صحابہ سے خطاب کیا کہ تمہارے نفسوں کے اوپر میرا زیادہ حق نہیں ہے. سب نے کہا قالوا بلا، کہ آپ کا زیادہ حق ہے ہماری جان کے اوپر. اور سب مسلمان اس بات کو آج تک مانتے ہیں.
اس کرینہ جو ہے کہ مولا سے مراد، اگرچہ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں مولا سے مراد وہی اولا بالتصرف ہے، حاکم ہے، سردار ہے۔ خود خطبہ غدیر میں یہ بات موجود ہے، اور قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو یہ قرائن مقالیہ، لفظیہ اور حالیہ بہت سارے قرائن جو ہیں کہ 3 دن کسی جگہ پڑاؤ کرنا اور ساروں کو جمع کرنا اور اتنا اہتمام کرنا، اور پھر السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے لوگوں سے بیعت لینا اور سلام کروانا۔ امیر المومنوں کے امیر کا معنی بھی حاکم ہے۔ اور یہ قرائن حالیہ کہ اتنی گرمی میں ان کو جمع رکھنا اور سب کو کرنا، اور فقط کیا یہی بتانے کے لیے کہ یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں یا میرے دوست ہیں، تو یہ بات غیر معقول ہے۔ لہذا بہت سارے قرائن اور تواتر کی حد تک روایات فقط علی کی امامت و ولایت کا نہیں، بلکہ اس روایت کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو 12 ائمہ کی امامت و ولایت و خلافت کا اعلان اللہ کے رسول نے غدیر کے مقام پہ کیا ہے۔ لہذا کتاب الغدیر کا میں نے حوالہ دے دیا، سنی شیعہ کتب کا، وہاں تواتر کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا، اور متاخرین میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب سیف جلی علی منکر ولایت علی، ظاہراً انہوں نے بھی مواد الغدیر کتاب سے لیا، اور سنی کتابوں کا بہت سارے حوالے الغدیر کے اندر موجود ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ یقیناً ہوا ہے، اور مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے۔ قادری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ آ کے جو ہے اپنا اجتہاد کیا ہے، اور اس کو اجتہاد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ نص کے مقابلے میں ہے، اور یہ کہہ دیا کہ دینی امور میں حاکم و مولا و سردار علی ہیں اور دنیاوی امور میں کوئی اور ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے کہ اگر رسول اسلام جیسے کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں، یعنی اگر رسول اسلام فقط دین امور میں آقا و سردار ہیں تو پھر علی بھی اسی طرح ہیں۔ اگر رسول اسلام دین و دنیا کے آقا و مولا ہیں، ہر چیز میں انہی کا حکم چلتا تھا، تو پھر علی بھی اسی طرح ہیں، کیونکہ علی کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، من کن تو مولا و فاز علی مولا۔ تو لہذا اس شعبے کا ازالہ خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کرنا چاہیے، اور ان کے جو مریدین اور چاہنے والے اس کا بھی کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اسی بات کا اظہار مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کیا کہ یہاں سردار ہے، آقا مراد ہے، اور امام المتقین کا لفظ استعمال کیا کہ متقیوں کے امام ہے نہیں، یعنی وہی معنی حاکم ہیں، سردار ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ 1400 سال سے جو علماء شیعہ ائمہ کی روایات، رسول اسلام کے فرمان، قرآن کی آیات کی روشنی میں، جیسے کہ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے 8ویں صدی ہجری میں الفین کتاب 2000 دلیلیں جمع کی، جس کی اردو میں بھی ظاہراً ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور 1000 دلیلیں 12 ائمہ کی امامت پہ قرآن، روایات اور عقل سے، اور 1000 دلیلیں جو ائمہ کے مقابلے میں خلفاء کو لایا گیا ان کی رد میں دی ہیں۔ 2000 دلیلیں جو 14 سال سے ائمہ اور رسول اسلام، قرآن اور علماء حق جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ علی کو خلیفہ بلا فاصل مانا جائے، علی کو حاکم مانا جائے، علی جو ہیں وہ رسول کے بعد رسول کی مسند پہ بیٹھنے کے اہل ہیں، اور وہی ان کے وارث ہے، علم میں بھی، دین کی تبلیغ میں بھی، دین کی معرفت میں بھی، دین کو پہنچانے میں بھی، نظام کو چلانے میں۔ اسی بات کا اقرار الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کیا، اور یہی شیعوں کا عقیدہ 14 سال سے، اور شیعہ ہونے کے لیے یہی عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو طارق جمیل صاحب نے اس کا اظہار کیا۔ اور اب ان کے مریدین کو چاہیے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے چاہنے والے، طارق جمیل صاحب مولانا کے چاہنے والے، کہ وہ بھی یہی عقیدہ رکھیں۔ جب انہوں نے کتب میں ثابت کیا، آپ نے تقریروں میں اس کا اظہار کیا، اور یہی عقیدہ رکھنا تشیع ہے۔ تشیع کوئی دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب بھی شیعہ ہیں، طاہر القادری صاحب بھی شیعہ ہو چکے ہیں، بس تھوڑی سی اپنی اس چیز کی وہ اگر اصلاح کر لیتے ہیں کہ دنیاوی امور میں بھی مولا علی مولا و آقا و سردار ہیں رسول اسلام کے بعد، اور ان کے بعد ان کے 11 معصوم بیٹے جو ہیں وہ آقا و مولا و سردار ہوں گے، اور امت کے تمام امور کے وارث اور حاکم وہی ہیں، اور رسول کے خلیفہ ہیں۔ تو لہذا یہ جو اظہار انہوں نے کیا، جرأت کا اظہار کیا، اور یہ ان کی میں کہتا ہوں علمی دیانت اور تقوی کے اوپر مبنی بات ہے کہ اگر حق سامنے آ گیا ہے، پہلے اگر نہیں واضح تھا تو اس کو قبول کر لیا ہے، اور یہی ایک مومن اور مسلمان کی دلیل ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے روک جائیں۔ رسول نے غدیر پہ
ایک نہیں 12 ہادی، 12 امام، 12 خلیفے، 12 جانشین دیے ہیں، لہذا ان 12 کو مان لینے میں امت کے تمام مسائل کا حل ہے، تمام اختلافات کا اس میں حل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہی اہل بیت ہیں اور قرآن ہے رسول اسلام کے بعد، اور ان کی سنت ہے، اس کو اگر جو انسان تھام لیتا ہے تمام اور کامل طور پہ تو وہی گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کتاب، دوسری میری اہل بیت، اور سنت بھی اگر دوسری روایت میں تو سنت اور اہل بیت جدا نہیں ہے، ان کو جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا تمام امت مسلمہ کو، آئندہ نسلوں کو چاہیے کہ ان علماء حق کی بات کو سمجھے۔ ہاں عقیدے میں شیخ طارق جمیل صاحب مولانا شیعہ ہو چکے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی شیعہ ہو چکے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اب بات ہے کہ عمل بھی ویسے کرنا ہے، نماز، وضو، روزے کے احکام، حج کے تمام دینی جو فرعی احکام ہیں وہ بھی ویسے ہی انجام دیں جیسے ان 12 ائمہ کی روایات سے ثابت ہیں، اور ہزاروں احادیث ایسی ہیں جو ائمہ اہل بیت سے آئی ہیں اور وہ ان سے احکام شرعیہ کو لیا گیا ہے، اور باقی جو کتب ہیں ان میں ائمہ اہل بیت سے شاذ و نادر روایات ہیں، بہت کم ہیں۔ لہذا اس معصوم جو طریقہ ہے جن کے بارے میں آیت تطہیر آئی، ان کے واسطے سے جو دین آیا وہ اس میں اطمینان ہے کہ وہ صحیح ہے، وہی رسول اسلام کا دین ہے، اور باقی کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ان سے اشتباہ ہو گیا ہو، بھول گئے ہوں، مغالطہ لگ گیا ہو، کہیں موجود تھے کسی جگہ موجود نہیں تھے، پورے دین کو نہ سمجھتے ہوں۔ صحابہ جو کرام جو رسول سے جنہوں نے وفا کی، جنہوں نے محنتیں اور زحمتیں کی، ان صحابہ کرام اور جنہوں نے وفا اہل بیت کے ساتھ کی ان کو ہمارا سلام ہے، اور جنہوں نے خیانت کی تباً، اور جنہوں نے رسول اسلام کے بعد جو ہے دین کو بدلا اور اہل بیت پہ ظلم کیا، کوئی بھی مسلمان جو رسول اسلام سے محبت کا دعوے دار ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ رسول کو اذیت ہو اور ان کی بیٹی یا ان کے داماد یا ان کی اولاد کے اوپر ظلم کیا جائے، اور ظلم کے خلاف ہوگا۔ لہذا میں اس بات پہ مولانا طارق جمیل کو آخر میں اور طاہر القادری صاحب کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب حق ان پہ واضح ہو گیا تو اس کا انہوں نے فقط خود قبول کر لیا بلکہ آگے امت مسلمہ کو بھی بتا دیا، تو یہ ان کی جرأت ہے، اور ہم دعاگو ہیں ایسے علماء کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے کہ وہ یہ حق کے راستے کو مزید واضح کرتے رہیں اور اپنی اور امت کی مصلحت کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس پیغام حق کو آگے پہنچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔